بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور پیغام امت مصطفیٰ کے نام قلب مصطفیٰ کے پیغام میں سے ایک پیغام الجار ثم الدار ہے۔ دوسروں کی فکر میں ہونا، دوسروں کے لیے سوچنا، دوسروں کے لیے دعا کرنا، اپنوں کے ساتھ دوسروں کو بھی دیکھنا، دوسروں کے بارے میں بھی اپنی طرح خیال رکھنا۔ یہ حدیث دیکھنے میں تو ایک مختصر سے حدیث ہے، لیکن ایک کوڈ ہے، اس کے اندر بہت سارے پیغامات پوشیدہ ہے، میسیجز پوشیدہ ہے۔ دو چار کی طرف میں آپ کی خدمت میں اشارہ کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث بتانا چاہتی ہے کہ آپ جو ہے نا صرف اپنی فکر میں نہ رہیں، صرف اپنی خوشی کو نہ دیکھیں، اپنے دکھ کو نہ دیکھیں، اپنے دکھ اور سکھ کی چار دیواری میں انسان مقید نہ ہو جائے، بلکہ اس چار دیواری سے نکل کر، صرف اپنی دنیا سے نکل کر دوسروں کے دکھ اور سکھ میں بھی شریک ہونا ہے، غم اور خوشی میں شریک ہونا ہے۔ جب آپ دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوں گے، پڑوسی کے دکھ اور سکھ میں آپ شریک ہوں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس کا دکھ کم ہوتا ہے، اس کا جو بوجھ ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، مصیبت اس کی ہلکی ہو جاتی۔ جب اس کو پتہ چلے کہ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو دکھ ہے، یہ جو درد ہے، اٹھانے والا، تقسیم کرنے والا، بانٹنے والے اور بھی ہیں میرے ساتھ، تو یہ غم اس پر ہلکا ہو جاتا ہے۔ غم ہلکا کرنے میں آپ کا رول ہے، دکھ ہلکا کرنے میں آپ کا رول ہے، مصیبت ختم کرنے، کم کرنے میں آپ کا رول ہے۔ جب آپ کو پڑوسی کی فکر ہوگی، جب آپ دکھ میں شریک ہوں گے تو اس کا دکھ کم ہوگا، اور خوشی میں جب آپ شرکت کریں گے تو اس کی خوشی میں دکھ کم ہوگا، اس کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ جب اس کو پتہ چلے کہ یہ میری طرح میری خوشی کو دو برابر کرنے کے لیے آیا ہے، میری خوشی سے اس کو بھی خوشی ہو رہی ہے، تو آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر، اپنے سامنے دیکھ کر، اپنے پاس دیکھ کر اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی وجہ سے بھی اس کو خوشی ہو رہی ہے۔ یعنی پہلے وہ خوشی کو دیکھ رہا تھا، جب اس خوشی کو مزید لوگ آ کر، آس پاس سے لوگ آ کر جب حصہ لیتے ہیں تو اس کی خوشی دو برابر، چار چاند اس کی خوشی کو لگ جاتا ہے۔ تو خوشی بڑھنے کا باعث آب ہے، دکھ کم ہونے کا باعث آب ہے۔ اسی طرح سے ایک تعاون کا ماحول بنے گا، انسان چونکہ اس کی زندگی ایک اجتماعی زندگی ہے، ارتباط کے بغیر، رابطے کے بغیر، ایک دوسرے سے تعلق رکھے بغیر اس کی زندگی نہیں چل سکتی ہے۔ جتنی ضرورت آپ کو اس کی ہوگی، اتنی ضرورت اس کو آپ کی ہے۔ تو ایک تعاون کا جو ماحول پیدا ہوگا، یعنی جب آپ پڑوسی کی فکر آپ کو ہوگی، پڑوسی کا خیال آپ کو ہوگا، اسی طرح سے اس کو آپ کا خیال ہوگا، تو آپ اس کے پڑوسی، وہ کسی اور کے پڑوسی، وہ کسی اور کے پڑوسی، اسی طرح سے صفر سے، زیرو سے یہ سلسلہ آگے کی طرف اور آگے سے، تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ پڑوسی ہونے کے اعتبار سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس پڑوسی کا جو حق ہے، اگر ہم اس کو ادا کریں، الجار ثم الدار، تو ایک تعاون کا ماحول پیدا ہوگا، رابطے کا ماحول پیدا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اس تعاون کی وجہ سے، اس رابطے کی وجہ سے، اس طرح کے تعلقات کی وجہ سے ہماری حل ہو سکتی ہے۔ تو تعاون کا ماحول پیدا ہوگا،
اور اگلا جو نقطہ ہے اس سے مربوط، اس الجار ثم الدار سے مربوط، وہ یہ ہے کہ جب آپ مالی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، جب آپ کے ہاتھوں اس تک کوئی رزق پہنچ جائے، کوئی مال پہنچ جائے، تھوڑے بہت پیسے پہنچ جائے، تو ایک تو آپ کے مال میں خدا 10 برابر، 10 برابر، 100 برابر رزق میں خدا اضافہ کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک ہے کہ میں انشاءاللہ اس کے لیے ایک الگ ویڈیو بناؤں گا۔ جب انسان ایک دانہ راہ خدا میں انفاق کرتا ہے تو یہ ایک دانہ 1400 دانے میں، 1400 کے برابر دانے میں تبدیل ہوتا ہے، یعنی 1400 برابر خدا عطا کرتا ہے۔ جب آپ کسی طرح سے، جب اس کی آپ کمک کرتے ہیں، پڑوسی کا آپ خیال رکھتے ہیں، تو ایک تو آپ کے مال میں، آپ کے رزق میں، روزی میں خدا برکت دیتا ہے، اور اس طرف سے وہ اس چیز کو آپ سے لے کر، اس چیز کو آپ سے لے کر لینے کا ثواب، لینا بھی ایک تعاون ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا استقبال ہے، وہ یہ آپ سے قبول کر کے اس نے در واقع آپ کا احترام رکھا ہے، اور آپ کو موقع دیا ہے کہ ہمسائے کا، پڑوسی کا جو حق ہے وہ آپ ادا کریں، وہ آپ ادا کریں۔ اور اس عمل کے ذریعے آپ نے جو احساس دلایا کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ میرے پڑوسی ہے، اس کا ثواب اس کو بھی، آپ کو بھی خدا عطا کرتا ہے۔ تو مال میں برکت اور تعاون کے حوالے سے اس کو بھی ثواب ملنا، آپ کو بھی ثواب ملنا۔ اور سب سے بڑا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ الجار ثم الدار سے مربوط، جب آپ پڑوسی کی پرواہ کریں گے، اس کا جب آپ خیال رکھیں گے، تو سب سے بڑا جو فائدہ اس کو اور آپ کو جو ہوگا وہ یہ ہے کہ احساس تنہائی نہیں ہوگا، تنہائی کا احساس نہیں ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نفسیاتی اعتبار سے سب سے بڑا درد جو ہے وہ تنہائی ہے۔ اگر انسان احساس تنہائی کریں، سب کے درمیان ہو کر، سب کے ساتھ ہو کر، سب کے پاس ہو کر جب انسان احساس تنہائی کرتا ہے تو یہ بہت بڑا درد ہے، یہ بہت بڑا درد ہے، بہت بڑا دکھ ہے۔ آپ اگر الجار ثم الدار اس پر عمل کرتے ہوئے اگر رابطے کو آپ بڑھائیں، آنا جانا آپ رکھیں، آمد و رفت اگر آپ رکھیں، تو وہ کبھی بھی احساس تنہائی نہیں کرے گا۔ ہم احساس تنہائی نہیں کریں گے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے رکھیں، تعلق برقرار کریں، تعلقات قائم ہوں، تو اس وقت کوئی انسان، کوئی بھی پڑوسی تنہائی کا احساس نہیں کرے گا۔ یعنی اس طرح سے ہر فرد معاشرے والے احساس تنہائی سے باہر ہوں گے۔ خوب احساس تنہائی انسان کے لیے ایک بہت بڑی بیماری ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے۔ یہ بیماری برطرف ہو سکی ہے الجار ثم الدار پر عمل کرنے سے۔ جب انسان احساس تنہائی نہیں کرتا ہے تو وہ انسان پریشان نہیں ہوگا، وہ ٹینشن کا شکار نہیں ہوگا۔ کس بات کو لے کر وہ پریشان ہوگا؟ جب اس کو پتہ ہے کہ میں تنہا نہیں ہوں، دکھ میں بھی میں تنہا نہیں ہوں، سکھ میں بھی میں تنہا نہیں ہوں، مشکلات کے وقت بھی میں تنہا نہیں ہوں، خوشی کے وقت بھی میں تنہا نہیں ہوں، سختی کے وقت، آسانی کے وقت، ہر موڑ پر میں تنہا نہیں ہوں۔ میرے پڑوسی میرے ساتھ ہے، میرے پڑوسی میری طرح بازو بن کر، میرے بازو بن کر، میرے ہاتھ بن کر، میرے حامی بن کر، میرے ناصر بن کر، میرے بھائی بن کر، بہن بن کر، میرے چاہنے والے بن کر، جب وہ دیکھیں کہ آپ کے پڑوسی، اس کے پڑوسی آپ کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ ہے، تو نہ آپ احساس تنہائی کریں گے، نہ وہ احساس تنہائی کرے گا۔ چونکہ
جب انسان احساس تنہائی نہیں کرتا ہے تو انسان پریشان حال نہیں ہوگا. جب انسان پریشان حال نہیں ہوگا تو اس کی زندگی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی. ایک سکون کی زندگی ایک آرام زندگی وہ زندگی کر سکتا ہے، جی سکتا ہے. بنابراین اہل بیت دوسروں کو چھوڑ کر صرف اپنے کو نہیں دیکھا ہے، دوسروں کا اہل بیت علیہ السلام بہت بڑا خیال رکھتے تھے، ساتھ دیتے تھے، دکھ درد میں دکھ سکھ میں ساتھ ہوتے تھے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے تھے. لذا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسن کو فرمایا کہ الجار ثم الدار. وصلی اللہ علی